چاند کے حوالے سے چند سوالات ہیں، آپ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ چاند کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا قاری تحسین رضا صاحب، آپ نے چاند سے متعلق سوال کیا ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرب کے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ چاند کا کیا مسئلہ ہے، کہ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو بالکل باریک رہتا ہے اور آخری دنوں میں چاند جو ہے بالکل موٹا ہو جاتا ہے، تو اس کے موٹے اور پتلے ہونے کا کیا سبب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کو ان کے مقصد کی طرف پھیر دیا۔ وہ تو سوال برائے سوال تھا، لیکن اللہ تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ چاند موٹا اور پتلا کیوں ہوتا ہے، ان سے بتا دیجئے کہ چاند سے لوگوں کو اوقات کا پتہ چلتا ہے اور حج کے ایام کا پتہ چلتا ہے۔ چاند جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری عبادات کے اوقات اور ایام جو مقرر ہوتے ہیں وہ چاند کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اسلامی مہینہ، تاریخ اور اوقات کا تعین چاند کی رویت اور عدم رویت پر ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ وان غم علیکم فاکملوا العدۃ 30، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اور اگر تمہارے اوپر ابر چھا جائے تو 30 کی گنتی پوری کر لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پہ رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کے چاند دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے روزے، رمضان، عید اور عید قربہ اور حج کے ایام اور اوقات کا پتہ چلتا ہے۔ واللہ تبارک و تعالی عالم۔ سوال نمبر 2، اگر ممبئی میں چاند دیکھا گیا اور دیکھنے والوں نے ویڈیو کالنگ کے ذریعے کسی دوسرے شہر والوں کو بتایا کہ چاند دیکھا گیا، تو جس شہر والوں کو یہ خبر پہنچی ان کے لیے عید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، چاند کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ بامبے میں چاند دیکھا گیا یا کلکتے میں چاند دیکھا گیا، تو جہاں دیکھا گیا وہاں والوں کے لیے تو عید کرنا جائز ہے، لیکن دوسرے شہر میں عید کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہاں سے یا تو کتاب القاضی 2 شرعی گواہان لے کر کے آئیں، یا کم سے کم 2 گواہ آ کر کے دوسرے شہر میں گواہی دیں وہاں کے قاضی کے پاس کہ ہم نے وہاں چاند دیکھا ہے، فلاں مقام پہ فلاں تاریخ کا چاند ہم نے دیکھا ہے، مثلا عید کا چاند دیکھا ہے تو اس بارے میں وہ گواہی دیں، یا جس مہینے کا بھی چاند دیکھا ہے وہ گواہی دیں۔ تو گواہوں کا آنا ضروری ہے، گواہ آئیں اور وہ گواہی دیں، یا یہ کہ کتاب القاضی لے کر کے آئیں کہ جس شہر میں چاند کا اعلان ہوا، مثلا ممبئی میں اعلان ہوا تو ممبئی کے قاضی شہر کا کتاب القاضی لے کر کے 2 لوگ اگر ناسک آتے ہیں اور ناسک میں آ کر کے وہاں کے قاضی شہر کو کتاب القاضی دیتے ہیں شرعی طور پہ، تو وہاں کا قاضی چاہے تو پھر اسے قبول کر سکتا ہے۔ ویڈیو کالنگ کے ذریعے یا فون کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اگر وہ خبر پہنچائی جاتی ہے تو مطلق وہ خبر ہوگی، وہ شہادت نہیں ہوگی۔ چاند کے ثبوت کے لیے شرعی شہادت درکار ہے، اور ویڈیو کالنگ جو ہے یہ شرعی شہادت نہیں ہے۔ اگر ویڈیو کالنگ کے ذریعے شرعی شہادت حاصل ہو جاتی تو ایسی صورت میں پوری دنیا میں ایک جگہ کہیں بھی چاند ہو جاتا تو پوری دنیا کے لیے وہ چاند مان لیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر ملک میں بلکہ ہر شہر میں لوگ الگ الگ چاند دیکھتے ہیں اور الگ الگ وہاں کے ذمہ داران اعلان کیا کرتے ہیں۔ واللہ تبارک و تعالی۔ سوال نمبر 3،
فرض کریں کولکاتہ یا پٹنہ یا کسی علاقے میں چاند ہوا اور وہاں سے 10-20 جان پہچان والے متشرع لوگوں نے فون پر گواہی دی کہ ہمارے یہاں چاند دیکھا گیا ہے یا ہم لوگوں نے دیکھا، تو کیا اسے استفاضہ مان کر دوسرے علاقے والوں کو عید کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، استفاضہ ثبوت شرعی کی ایک قسم ہے کہ جس طرح سے رویت یا شہادت علی الشہادہ یا کتاب القاضی، اسی طرح سے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ کانپور میں چاند دیکھا گیا اور کانپور سے الگ الگ جماعتیں یعنی 10-20 لوگ آئے، پھر اس کے بعد دوسرے 10-5 لوگ آئے، پھر اس کے بعد 20-25 لوگ آئے، مختلف جماعتیں آئیں اور انہوں نے لکھنؤ یا کسی دوسرے شہر کے قاضی سے کہا کہ ہمارے یہاں عید ہو رہی ہے یا ہمارے یہاں چاند کا اعلان ہو چکا ہے، اسے خبر استفاضہ کہتے ہیں، اس کو شریعت نے معتبر مانا ہے۔ لیکن فون کے ذریعے کانپور سے اگر لوگ یہ بتا رہے ہیں یا دلی سے بتا رہے ہیں 10-20 لوگ فون کر کے کہ ہمارے یہاں چاند ہو گیا ہے، تو اس کا شریعت نے کوئی اعتبار نہیں کیا ہے۔ استفاضہ کے لیے ضروری ہے کہ تمام فقہ اور فتاوی کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مختلف جماعتیں آئیں اور وہ یہ خبر دیں کہ ہمارے فلاں شہر میں جو ہے چاند ہو گیا ہے۔ ویڈیو کالنگ میں خبریں تو آ رہی ہیں، مخبرین نہیں آ رہے ہیں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں کہ خبر کے ساتھ ساتھ مخبر کا آنا بھی ضروری ہے، لیکن ویڈیو کالنگ کے ذریعے جو خبر دی جا رہی ہے وہ مطلق خبر ہے، اس کی بنیاد پہ ویڈیو کالنگ کر کے یا فون کے ذریعے جو خبر دی جا رہی ہے اس کی بنیاد پہ دوسرے شہر میں عید کرنا ہرگز جائز نہیں۔ جو لوگ ایسا بتاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، ان کو ان چیزوں سے باز آنا چاہیے، وہ ضرور شرع غلط ہے۔ واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ اتحاد نہیں چاہتے، کتنا اچھا ہوتا کہ پورے ملک کے مسلمان ایک ساتھ عید کرتے۔ لا حول ولا قوت۔ علماء اگر اتحاد نہ چاہیں امت کے اندر، قوم کے اندر، تو پھر کون اتحاد کا داعی ہو سکتا ہے؟ علماء کا کام ہی ہے اتحاد کی دعوت دینا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ علماء غلط باتوں میں اتحاد نہیں کرتے۔ عوام کا یا دنیا دار طبقے کا مسئلہ یہ ہے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جائز ہو خواہ ناجائز ہر جگہ اتحاد کر لیں، اور وہ جس میں اپنا فائدہ سمجھتے ہیں دنیاوی طور پہ اس میں اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اتحاد کا اتنا ہی جوش اور ولولہ ہے اور وہ تمام لوگ، خواہ وہ علماء کی جماعت سے ہوں یا عام لوگ ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا غیر پڑھے لکھے لوگ ہوں، میں ان سب کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اتحاد کی بہتر صورت تو یہ ہوتی کہ جس دن مکہ شریف اور مدینہ شریف میں عید کی نماز ہوتی ہے یا جس دن وہاں روزہ رکھا جاتا ہے یا جس دن وہاں قربانی کی جاتی ہے، اسی دن پوری دنیا کے لوگ کرتے۔ اتحاد ہی اگر کرنا ہے تو ہم بمبئی کی خبر پر یا دلی یا پٹنہ یا کسی دوسرے شہر کی خبر پر کیوں اتحاد کریں؟ اتحاد تو بہتر یہ ہوتا کہ حرم شریف میں جس دن چاند کا اعلان ہو، مکے میں جس دن چاند کا اعلان ہو، اسی کا اعتبار کر کے پوری دنیا کے لوگ کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں عید ہوتی ہے اور دبئی میں نہیں ہوتی ہے، ایران میں نہیں ہوتی ہے، مصر میں نہیں ہوتی ہے، پھر الگ الگ ملکوں میں چاند دیکھنے کا اعلان کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو یہ اتحاد نہیں ہے بلکہ یہ ناجائز بات کی دعوت دینا ہے۔ علماء اتحاد کے داعی ہیں بصورت کہ کوئی ناجائز امر نہ شامل ہو۔ ناجائز یا حرام کام کے لیے، خلاف شرع امور کے لیے علماء کبھی بھی اتحاد نہیں کر سکتے۔ ہمارا اتحاد اور ہمارا اختلاف شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، یہی ایک مسلمان کا فریضہ ہے اور اسی پر ہر مسلمان کو قائم رہنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ سوال نمبر 5، چاند کے اعلان کا حق کس کو ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ چاند کے اعلان کا حق جو ہے، اگر بادشاہ اسلام ہے اور اس نے اس شہر کا کسی کو قاضی مقرر کیا ہے یا قاضی القضات نے کسی کو جس شہر کا قاضی مقرر کیا ہے، تو وہ قاضی شہر از روئے شرع چاند کے اعلان کا حق رکھتا ہے۔ اس کے اعلان کی بنیاد پر روزہ رکھا جائے گا یا عید کی جائے گی۔ عام طور پہ جو مسجدوں کے امام اپنے اپنے طور پہ اعلان کرتے ہیں، ان کے اعلان کا کوئی اعتبار نہیں،
اور اگر قاضی القضات نے کسی کو قاضی شہر نہیں مقرر کیا ہے تو ایسی صورت میں جو اس شہر کا سب سے بڑا عالم ہو، جس کی بات پر وہاں کے سنی صحیح العقیدہ لوگ اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوں، اس عالم کے اعلان کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہر مولانا مولوی یا ہر امام حافظ و قاری اگر چاند کا اعلان کرے تو پھر اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اختلافی اختلاف ہوگا۔ اس لیے شریعت نے یہ رکھا کہ بادشاہ اسلام کا مقرر کردہ قاضی کرے، یا قاضی القضات کا مقرر کردہ قاضی کرے، یا پھر یہ کہ جو عالم علماء بلد ہو کہ جس کے اعلان پر وہاں کے لوگ اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوں۔ آج کے دور میں ہندوستان میں قاضی القضات کے منصب پر شہزادے تاج الشریعہ نبیر اعلیٰ حضرت علامہ شاہ مفتی محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ قادری مد ظلہ العالی ہیں، اور ان کی جانب سے اور نائب قاضی القضات فی الہند حضور محدث کبیر علامہ شاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری ہیں۔ یہ حضرات جس کو قاضی شہر مقرر کرتے ہیں اسے اعلان کا حق ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ سوال نمبر 6، ایک شہر کے قاضی نے اگر اعلان کیا تو اس اعلان کا صرف اسی شہر کے لیے ہوگا یا کہاں تک اس اعلان کا اثر ہوگا؟ ایک شہر کے قاضی یا عالم علماء بلد کا اعلان اس کے شہر اور اس کے اطراف تک محدود رہے گا۔ اگر لکھنؤ کے قاضی شہر نے مثلاً حضور گلزار ملت سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی رزاقی قادری مد ظلہ العالی نے اگر اعلان چاند کیا تو ان کا اعلان لکھنؤ اور اس کے اطراف کے لیے ہے۔ اگر بارہ بنکی کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں وہ عید کریں تو ایسی صورت میں ان کو یا تو شہادت علی الشہادہ یا کتاب القاضی قاضی شہر لکھنؤ سے لینا ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ لکھنؤ کے قاضی شہر نے اعلان کیا تو اس کی بنیاد پہ بارہ بنکی یا فیض آباد یا سلطان پور یا کانپور میں عید کر لی جائے۔ ہر شہر کے لیے الگ الگ قاضی یا عالم علماء بلد ہوتے ہیں، اور ان کا اثر، ان کے اعلان کا اثر شہر اور اس کے اطراف تک ہی ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 7، ایک شہر کا قاضی یا عالم علماء بلد کسی دوسرے شہر میں گیا جہاں چاند کی تصدیق ہو چکی ہے یا وہاں اس کے سامنے گواہی گزری، تو کیا وہ اپنے شہر میں آ کر چاند کا اعلان کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس شہر کا وہ قاضی ہے اگر وہ دوسرے شہر میں چلا گیا تو وہاں پھر وہ قاضی نہیں رہا۔ اس کا جو دائرۂ قضا ہے اس کا شہر اور اس کے اطراف ہے۔ اگر وہ اپنے دائرۂ قضا سے نکل کر کے دوسرے شہر کے حدود میں داخل ہو گیا تو اب وہ قاضی رہا ہی نہیں وہاں کا، اس لیے کہ وہاں کا قاضی کوئی اور ہے۔ اگر اس کو مان لیا جائے کہ وہ قاضی ابھی برقرار ہے تو ایسا ہوگا کہ ایک شہر میں دو قاضی ہو گئے، تو یہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس قاضی کے ساتھ کوئی اور شخص ہو جو متشرع ہو، اور وہ جہاں گیا ہے وہاں چاند کی تصدیق ہو چکی ہے، وہاں کے قاضی شہر نے کتاب القاضی لکھ کر کے دی اور ان کو گواہ کیا۔ اب یہ قاضی اور اس کا جو ساتھی ہے یہ دونوں اپنے شہر میں آئے اور وہاں کسی کے سامنے وہ گواہی دیں اور کہیں کہ ہمارے سامنے فلاں شہر کے قاضی اور وہاں کے لوگوں نے گواہی دی ہے یا کتاب القاضی پیش کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ثبوت شرعی کے طریقے ہیں، یعنی شہادت یا شہادت علی الشہادہ یا کتاب القاضی یا استفاضہ، اس کے بغیر چاند کی تصدیق نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر یہ قاضی وہاں گیا ہے اور وہاں اس کے سامنے شہادتیں گزری تو اب یہ آ کر کے اکیلے یہاں چاہے کہ گواہی دے دے یا اعلان کر دے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی عالم بالصواب۔ سوال نمبر 8، مختلف شہروں اور صوبوں میں اہل سنت والجماعت کے الگ الگ ادارے ہیں جہاں سے چاند کا اعلان ہوتا ہے، مثلاً بہار میں ادارہ شریعہ پٹنہ، رانچی میں ادارہ شریعہ پٹنہ، یا خود مرکز اہل سنت بریلی شریف یا مبارک پور اشرفیہ وغیرہ سے اعلانات ہوتے ہیں۔ تو اگر ادارہ شریعہ پٹنہ نے اعلان کیا تو وہ اعلان پورے بہار کے لیے ہوگا یا صرف پٹنہ کے لیے، یا بریلی شریف سے اعلان ہوا تو وہ اعلان ہندوستان کے تمام سنیوں کے لیے ہوگا
یا اس کی کوئی حد ہے؟ مولانا قاری تحسین رضا صاحب، چاہے مرکزی اہل سنت بریلی شریف کی طرف سے چاند کا اعلان ہو، یا جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے ہو، یا ادارے شریعہ پٹنہ سے، یا کسی اور جگہ سے، اور اعلان کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، اس کا اعلان اس کے شہر اور اطراف تک ہی محدود رہتا ہے۔ اس کی نظیر اور مثال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے زمانے میں بریلی شریف میں چاند کی تصدیق ہوئی، اور اعلیٰ حضرت نے ایک پرچہ تحریر کر کے دیا اعلان کرنے کے لیے۔ کوئی صاحب پیلی بھیت سے آئے ہوئے تھے، ان کو پرچہ مل گیا اسٹیشن پر، اور وہ وہاں سے لے کر کے گئے اور پیلی بھیت میں جا کر کے انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بتایا۔ تو کچھ لوگوں نے اسے مان لیا کہ اعلیٰ حضرت نے جب چاند کی تصدیق کر دی ہے تو بریلی اور پیلی بھیت میں 60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے زیادہ سے زیادہ، اور اعلیٰ حضرت نے تصدیق کی ہے، لہٰذا اس بنیاد پر پیلی بھیت میں بھی عید کا اعلان ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا، لیکن ایک عالم تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اعلیٰ حضرت کا اعلان صرف بریلی اور اس کے اطراف کے لیے، پیلی بھیت کے لیے نہیں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اعلیٰ حضرت کی بات اس مولانا نے نہیں مانی۔ لوگوں نے بعد میں آ کر کے اعلیٰ حضرت سے شکایت کیا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس مولانا نے بالکل صحیح کیا، انہوں نے شریعت پہ عمل کیا اور تم لوگوں نے اس مسئلے کو نہیں جانا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ میرا اعلان صرف اور صرف بریلی اور اس کے اطراف کے لیے تھا، ہاں دوسرے شہروں کے لیے یا علاقوں کے لیے جو حضرات آئے ان کو کتاب القاضی کی شکل میں 2 گواہوں کے ساتھ یہ خبر دی گئی، جہاں جہاں شرعی ثبوت کے ساتھ ہمارا اعلان اور ہماری تصدیق پہنچا وہاں کے لوگوں کے لیے عید کرنا جائز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادارے شریعہ پٹنہ کا اعلان صرف پٹنہ اور اس کے اطراف کے لیے تو صحیح ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ادارے شریعہ پٹنہ نے اعلان کر دیا لہٰذا پورے بہار میں عید ہو جانی چاہیے، یہ سراسر غلط ہے۔ چھپرا کے لیے الگ ثبوت کی ضرورت ہے، اسی طرح سے مظفر پور کے لیے الگ ثبوت کی ضرورت ہے، رانچی کے لیے الگ ثبوت کی ضرورت ہے، کلکتہ کے لیے الگ ثبوت کی ضرورت ہے۔ کسی بھی ادارے کا اعلان، خواہ وہ مبارک پور سے ہو، بریلی شریف سے ہو، گھوسی سے ہو، کہیں سے بھی ہو، کچھوچا شریف سے بھی ہو، وہ اعلان صرف اسی شہر تک کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک ڈی ایم کا اعلان اس کے ضلع تک محدود رہتا ہے، اسی طرح ایک قاضی شہر کا اعلان چاند اس کے شہر اور اس کے اطراف تک محدود رہتا ہے۔ اللہ تعالی عالم بالصواب۔ سوال نمبر 2،